یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ بلڈنگ بھی بنا لیں گے فیکلٹی نہیں آئے گی. میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ وائس چانسلر صاحب نے جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بتایا ہے میرے خیال میں 1:13 13 اسٹوڈنٹس ایک ٹیچر پہ، یہ پاکستان میں بھی ایک ایسی ریشو ہے جو بڑے بڑے ہمارے سے پرانے اداروں میں اس طرح کی ریشو نہیں ہے. اور آگے اس کا ایک بہت ہمارے دلوں میں ایک ایسا ایک خواب ہے کہ انشاءاللہ اس یونیورسٹی میں باہر سے لوگ پڑھنے آئیں گے. یہ وہ یونیورسٹی بنے گی اور نالج سینٹر جس میں ریسرچ ہوگی، جس میں ہم اپنے ملک میں جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج 2 یونیورسٹیز نے برطانیہ میں ہر شعبے میں لیڈرز پیدا کیے، سائنٹسٹ، پرائم منسٹرز، اسپورٹس مین، انجینئرز، ہر جگہ نوبیل پرائز ونرز. 2 یونیورسٹیز نے اور خاص طور پہ آکسفورڈ نے دنیا میں اس اپنے ملک کے لیڈرز پیدا کیے جنہوں نے ساری دنیا پہ ایک وقت پہ حکومت کی. تو وہ جو پوائنٹ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں آزادی ملنے کے بعد آہستہ آہستہ ایک چیز ہمارے جو بھی اس ملک میں حکومتیں آئیں ان کے ذہن سے نکل گیا کہ قومیں بنتی ہیں جب آپ اس قوم کے انسانوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، انسانوں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. اور ادھر سے ہٹ کے تو بالکل ہی ایک سٹیج آ گئی نا کہ سڑکوں کے اوپر اور پلوں کے اوپر سرمایہ کاری سے ایک ایسی ذہنیت آ گئی کہ شاید اس سے ملک اوپر چلا جاتا ہے. یہ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ جرمنی اور جاپان 2nd ورلڈ وار کے بعد ایک ہی شہر میں ایک بھی بلڈنگ کھڑی نہیں تھی، تباہ ہو گئے تھے شہر. لیکن 10 سال بھی نہیں لگے دونوں قوموں کو پھر سے اکنامک جائنٹس بننے میں، کیونکہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ انسانوں پہ ہوئی تھی. جب انسانوں پہ انویسٹمنٹ ہو وہ کوئی بھی چیز اس قوم کو تباہ نہیں کر سکتی. انسان خود ہی انفراسٹرکچر بنا لیتے ہیں جب آپ انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں. میں مثال سنگاپور کی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے، کیونکہ ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ سنگاپور آج سے 60s کے اندر پاکستان کا اور سنگاپور کا تقریباً ایک ہی پر کیپٹا انکم تھا. میرے خیال میں کوئی $400 کے قریب تھا. آج سنگاپور کا اور پاکستان کے پر کیپٹا میں اگر آپ فرق دیکھیں تو ہمارا مشکل سے پتہ نہیں 2000 2500، پتہ بھی نہیں کہ ہمارے حکمران سچ بھی نہیں بولتے، پتہ نہیں اصل فگر کیا ہے، تو 2-2500 ہوگا. سنگاپور کا $50,000 پر کیپٹا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس $25 ارب سے $20 ارب پہ آ گئی ہیں. رزاق داؤد بیٹھے ہوئے وہ شاید مجھے کریکٹ کر دے. سنگاپور کی ایکسپورٹ ایک چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، میرے خیال میں اس کی لاہور سے بھی کم آبادی ہے. ہماری ایکسپورٹس 20 کروڑ لوگوں کی ایکسپورٹس آج کوئی $20 ارب ہے. سنگاپور ایک چھوٹے سے علاقے کی ایکسپورٹس جس کا پانی بھی باہر سے آتا ہے اس کی $520 ارب ایکسپورٹس ہے. کیا فرق ہے؟ کیونکہ سنگاپور کے جو ایک ویژنری لیڈر تھا اس نے اپنے انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا، اس نے تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا اور خاص طور پہ اپنی اکانومی کو نالج اکانومی بنایا. اور جب لوگوں پہ آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو لوگ پھر اٹھا دیتے ہیں اپنی اکانومی کو. ہمارا بدقسمتی کہ ہم نے ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ پروجیکٹس بنتے ہیں اورنج ٹرین کی طرح، جبکہ ہمارا 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں. تو یہ صرف ایک ذہنیت کی میں آپ کی بات بتا رہا ہوں. اور ہم نے یہ نمل یونیورسٹی جو ہم
نالج سٹی کی بات کرتے ہیں. یہ ایک وہ خواب ہے کہ جو چینج کرے گا پاکستان کہ ہم ایک انشاءاللہ اس کو، یہ جو آپ کے سامنے میں نے کہا بھی تھا کہ یہ اس کا پورا آگے ویژن دکھائیں کہ کیسے یہ ابھی ایک سکول ہے اور یہ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ ہر سال ہم کوشش کریں گے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی، اور یہ ایونچولی پاکستان کی نالج سٹی بنے گی جو، اور ایسی جگہ پہ ہے کہ پاکستان کا خوبصورت ترین علاقہ ہے. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ پڑھنے کے لیے انوائرمنٹ چاہیے. آکسفورڈ، کیمبرج اگر آپ جائیں یا بڑی امریکن یونیورسٹیز بھی جائیں، ان کی بڑے زبردست خوبصورت کیمپسز ہیں. ایک ایکیڈیمک انوائرمنٹ چاہیے. یہاں جو اب میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ پیسے بنانے کی دکانیں بن گئی ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس. نالج تو یہ تو سب سے سپریم چیز ہے. یہ تو ایک آپ اللہ کا کام کرتے ہیں کہ جب آپ علم کے پیچھے جاتے ہیں. جو فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چائنا بھی جاؤ تعلیم لینے تو اس کے پیچھے جاؤ، کہ جب مرتے تک تعلیم ایکوائر کرو. تو یہ تو ایک بہت یہ یاد رکھیں کہ یہ ہماری جو مسلمانوں کی ایک وقت پہ 700 سال تک جب دنیا کی عظیم پاور بنے تھے تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد ایجوکیشن ایمرجنسی دی تھی کہ وہ مکے کے قیدیوں کو یہ کہا کہ تم اگر 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دو تو تم آزاد ہو، پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ پیسے سے ہتھیار خرید سکتے تھے، لیکن انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دی. اور اس کے بعد جو ان کی انسپریشن تھی، 700 سال تک سارے ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے. ہم نے وہ واپس لے کے آنا ہے. یہ ملک آگے بڑھے گا جب واپس سب سے زیادہ زور تعلیم پہ جائے گا. اور یہ جو نمل یونیورسٹی ہے، یہ میری خواب ہے کہ یہ وہ یونیورسٹی بنے گی جو پاکستان کا ایجوکیشن اور نالج سینٹر بنے گا انشاءاللہ. اور جب میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب میں فارغ ہو جاؤں یہ پیناما اور یہ جو پولیٹکس ہے، تو میں بھی انشاءاللہ آ کے اس پر نمل کے اوپر پورا زور لگاؤں گا جب بھی میں فارغ ہوں. اب اسٹوڈنٹس کے لیے میری کیونکہ آپ نے اب گریجویٹ کیا، آپ آگے جانا ہے، تو میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، جس طرح وائس چانسلر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ کیا چیزیں آپ کو جب زندگی کو دیکھیں گے تو آپ نے کیسے دیکھنا ہے. 2 طرح زندگی کو دیکھتے ہیں. یہ یاد رکھیں 2 طرح کے ایٹیٹیوڈ ہوتی ہیں زندگی میں. ایک ہوتی ہے کہ جب بھی میں کچھ اپنی خواب کے پیچھے جانا چاہوں، سب کی خواب ہوتی ہے، کوئی نہ کچھ خواب ہوتی ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک نہیں کامیاب ہوتا. وہ 2 مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں اگر اس خواب کے پیچھے جاؤں تو میں فیل نہ ہو جاؤں، اور ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا. ایک ہار سے ڈرتا ہے اور ایک اپنے خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے. کامیاب ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو کہ ہارنے سے نہیں ڈرتا. جو ہارنے سے ڈرتا ہے وہ اس کو کبھی جیتنا نہیں آتا. یہ ڈائنامکس ہیں، چاہے جس مرضی شعبے میں آپ چلے جائیں. آپ بزنس میں جائیں، جو بزنس مین رسک لینے سے ڈرے گا وہ کبھی بڑا بزنس مین نہیں بنے گا. جو لیڈر تو بنتا ہی وہ ہے جو کہ بڑے بڑے رسک لیتا ہے. کوئی بھی لیڈر آپ دنیا میں دیکھ لیں جس نے کوئی بڑا کام کیا ہو، یہ ہم چھوڑ دیں کہ انہوں نے ان کے اوپر ویلیو ججمنٹ نہ پاس کریں، صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. جدھر سے شروع کریں، جنرل سے شروع کر لیں. خالد بن ولید شاید دنیا کی تاریخ میں ایسا جنرل آیا ہی نہیں. خالد بن ولید اور آپ دیکھیں تو وہ جب بھی ان کی جنگیں ہوتی تھی ان سے بہت زیادہ تعداد میں دشمن ہوتے تھے.
لیکن اگر آپ ان کی اسٹریٹجیز دیکھیں تو وہ بڑی رسک لیتے تھے، جس کو کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرتے تھے، ہارنے سے نہیں ڈرتے تھے، مرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ تاریخ میں دیکھ چنگیز خان، بڑی قتل عام کی اس نے دنیا میں، لیکن ایز اے جنرل اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں، دلیر بھی تھا اور اس کی اپنا ذہن بھی چلاتا تھا، اپنی ہوم ورک کرتا تھا، اسٹریٹجیز بناتا تھا، لیکن رسک لیتا تھا۔ تیمور، وہ بھی ایک دنیا میں اس نے بھی بڑی قتل عام کی، لیکن کامیاب جنرل تھا، وہ بھی اس میں بھی یہ کوالٹیز آپ پائیں گے۔ بابر جس نے ہندوستان فتح کیا، اس میں بھی یہ تھی۔ نیپولین، اس میں بھی یہ تھی۔ جو بھی کام کرتا ہے نا، جو بڑے کام کرتا ہے، اس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے، وہ ہار سے نہیں ڈرتا، وہ چانس لیتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ میں بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہارتے نہیں ہیں، ہارتے ہیں، برے وقت آتے ہیں، لیکن جو چیمپئن ہوتا ہے وہ برے وقت سے ڈیمورلائز نہیں ہوتا، ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتا، وہ برے وقت سے سیکھتا ہے، وہ اینالائز کرتا ہے برے وقت کو۔ اور یہ جو تعلیم یہ جو آپ کو ایجوکیشن مل رہی ہے، یہ سب سے بڑی جو آپ کو جو فائدہ ہو رہا ہے، جو اور لوگوں میں نہیں ہے، کہ آپ کی برین کو ٹرین کرتا ہے اینالائز کرنے کے لیے۔ جتنی آپ کی انالیسس بہتر ہوگی، اتنی جلدی آپ پھر واپس پیر پہ کھڑے ہو کے پھر مقابلہ شروع کریں گے۔ جو لوگ اینالائز نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی برا وقت کو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا غلطی کی، پھر کیسے مقابلہ شروع کریں، اور پھر وہ ہار جاتے ہیں۔ تو ایک، آپ ہار نہیں مانتے، دوسرا آپ میں ایبلٹی ہوتی ہے اپنی غلطیوں کو اینالائز کرنے کی۔ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، بڑے بڑے برے وقت آئے، ماریں پڑتی تھی۔ جب مار پڑتی تھی، میں کبھی اگلے دن اخبار نہیں پڑھتا تھا۔ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ کیونکہ میں سوچتا تھا کہ اگر وہ اخبار والے کو، اگر اس نے میری تنقید میں نے پڑھنی ہے اور وہ میرے سے بہتر تنقید کرتا ہے، تو مجھے کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ مجھے اس سے بہتر سمجھ آنی چاہیے کہ میں نے کیا غلطیاں کی۔ رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں سارا اپنے ذہن میں اینالائز نہیں کر لیتا تھا کہ میں نے یہ غلطیاں کی اور آگے نہیں کرنی۔ یہ جو بھی آپ دنیا میں کام کریں گے، یہ آپ کی پرنسپل چیز ہوتی ہے، اور تعلیم آپ کو پریپیئر کرتا ہے اس کے لیے، آپ میں ایبلٹی دیتا ہے تعلیم کہ باقیوں سے آپ بہتر اپنی غلطیاں اینالائز کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ جب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، آپ جب انشاءاللہ پیسہ بنائیں گے، ایک چیز اور یاد رکھنا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، وہ نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے۔ اب یہ کون تھے جن کو اللہ نے نعمتیں بخشی؟ یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبروں نے کیا کیا تھا دنیا میں آ کے؟ سارے پیغمبروں کی آپ تاریخ دیکھیں تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ ساروں نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، مقابلہ کیا تھا، ظالموں کا مقابلہ کیا تھا۔ معاشرے کے اندر، معاشرے سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، معاشرے میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ جب پیسہ بنائیں گے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے پیسہ بناتے رہیں، ایک گھر نہیں، دوسرا گھر نہیں، تیسرا گھر نہیں، پھر پینما میں کمپنیز، پھر باہر پیسہ، آپ کر سکتے ہیں یہ بھی۔ یا آپ یہ سوچیں کہ یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے پہ کرم کیا، مجھے اس نے میرے حالات اچھے کیے، میری ضروریات پوری کی، لیکن اب میرے معاشرے کو میری ذمہ داری ہے کہ میں معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں۔ مجھے اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ نے میرے اوپر کرم کیے ہیں تو میرے پر ذمہ داری لگائی ہے کہ میں ان کی مدد کروں جن کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو آپ نے ناانصافی کے لیے، معاشرے میں آپ نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔
یہ ہے ان کا راستہ، اور یہ راستہ آپ کو خوشی دے گا. کیونکہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نعمتیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. کسی پیغمبر کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن آپ کو خوشی ملے گی، اندر سے سکون ملے گا. جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے اربوں پتی ہیں، کتنوں کو سکون ہے؟ کتنے سو سکتے ہیں سلیپنگ پلز کے بغیر؟ کتنوں کو سٹریس نہیں ہے؟ اور سٹریس، یہ یاد رکھیں، سٹریس سب سے زیادہ آپ کی اگر صحت تباہ کرتا ہے وہ ہے سٹریس. 3 چیزیں انسان کو خوشی دیتی ہیں: صحت، رزق کی ضروریات پوری ہو جائیں، اور عزت. جب آپ یہ 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جس آدمی کو یہ 3 چیزیں مل جائیں، جس انسان کو مل جائیں، اس کو سکون ہوتا ہے زندگی میں: رزق، صحت اور عزت. آپ اگر غلط پیسہ کمائیں گے آپ کو عزت نہیں ملے گی. پھر سے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو چوری سے پیسہ کماتے ہیں، بڑا پیسہ کما لیتے ہیں، عزت نہیں ملتی. اور اگر آپ پیسہ کمائیں گے یہ سمجھ کے کہ میں نے اپنی ضروریات پوری کرنی اور میرے معاشرے پہ بھی ذمہ داری ہے، یاد رکھیں خوشی سب سے زیادہ آپ کو ملتی ہے جب آپ اپنا پیسہ دیں ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں ہے. جو خیرات ہے، کوئی بھی دنیا کی آپ دین دیکھ لیں، اس کے اندر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اپنے سے دوسروں کو دو، جو لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کو پیسہ دو. تو یہ جب آپ کو رزق ملے گی، یہ یاد رکھنا کہ یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اپنے معاشرے میں ان کا دھیان رکھنا. جو ظلم ہو رہے ہیں، تعلیمی ناانصافی ہے، امیر کے لیے انگلش میڈیم، غریب کے لیے اردو میڈیم، اور امیر کے لیے ایک تعلیم، نوکریاں اس کو، عام آدمی اسکولوں میں جا رہے ہیں، بے روزگار پھر رہے ہیں. یہ ناانصافی. عدالتوں میں جاؤ، آپ کے پاس پیسہ ہے، ہر ناجائز کام آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ بھرے ہوئے جیل آپ کے ان لوگوں سے جن کی صرف جرم یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور جو بڑے بڑے یہاں بڑے بڑے پیسے والے مجرم ہیں، ان کو ہماری انصاف کا نظام نہیں کچھ کر سکتا. آواز اٹھائیں اس کے خلاف، بولیں اس کے خلاف. کیونکہ اگر ہوتا کیا ہے کہ جب ایک انسان کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، وہ بھی ان کا حصہ بن جاتا ہے، چھوٹے سے طبقے کا جو کہتا ہے جی میں تو ٹھیک ہوں، اور وہ پرواہ نہیں کرتا ان لوگوں کی. ایرسٹوٹل نے 2500 سال پہلے کہا تھا کہ اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو، ہر شہری اس کے خلاف آواز بلند کرے گا، سوائے 2 طبقوں کے، جو بزدل ہیں اور جو خود غرض ہیں. اس لیے آپ نے اگر اپنے خوشی کا راستہ لینا ہے تو یاد رکھیں، جب آپ ان کے راستے پر لگیں گے جن کو اللہ نے نعمتیں دی، تو آپ کو اللہ خوشی دے گا، عزت دے گا. جب آپ اپنے لیے زندگی گزاریں گے، پیسہ بناتے رہیں گے، کتنے تاریخ، مجھے بتائیں کتنے پیسے والے لوگوں کو انسان کی تاریخ جانتی ہے؟ کتنے پیسے والے لوگ آئے اور چلے گئے، کون کس کو فکر ہے؟ لیکن وہ لوگ جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جن میں انسانیت ہے، ان کو ساری تاریخ یاد رکھتی ہے. یہاں سارے ہمارے جتنے بزرگان دین تھے ہندوستان کے اندر جو آئے، بڑے عظیم انسان، نظام الدین اولیاء، معین الدین، حضرت معین الدین چشتی، داتا صاحب، میاں میر، یہ سارے ایسے تھے، بابا فرید، ایسے لوگ ہیں. ابھی بھی دیکھیں لاکھوں لوگ 1000 سال 800 سال کے بعد ابھی بھی وہاں لوگ جاتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان سے. سب سے بڑے تو اپنے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں. مدینہ